اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات کے سلسلے کی 11ویں مناجات ہے۔ یہ مناجات محتاجوں کی ہے، یعنی جو اللہ سے اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ سے جو ہے اپنی دعا اور تمنائیں پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب اس میں شامل ہو جائیں اور دعا کو شروع کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا، میری شکستگی کو تیرے لطف و مہربانی کے علاوہ کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ میرے فقر کو تیری مہربانی اور احسان کے علاوہ کوئی غنی نہیں بنا سکتا ہے۔ میرے خوف کو تیری امان کے علاوہ کوئی سکون نہیں دے سکتا ہے، اور میری ذلت کو تیری طاقت کے علاوہ کوئی عزت نہیں بنا سکتا، اور میری امیدوں تک تیرے فضل کے علاوہ مجھے کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے، اور میری حاجتوں کو تیرے کرم کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ میری ضرورت کو تیرے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے، اور میرے رنج کو تیرے رحمت کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نقصان کو تیری مہربانی کے علاوہ کوئی دفع کر نہیں سکتا۔ میرے نقصان کو تیری مہربانی کے علاوہ کوئی دفع نہیں کر سکتا ہے، اور میری حرارت شوق کو تیرے وصال کے علاوہ کوئی سرد نہیں کر سکتا ہے، اور میری حرارت شوق کو تیرے وصال کے علاوہ کوئی سرد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے شعلہ سوز و گداز کو تیری ملاقات کے علاوہ کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے شوق کو تیری ذات کی طرف نگاہ کے علاوہ کوئی سیراب نہیں کر سکتا ہے۔ میرا سکون تیرے قرب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میری طرف تیری مہربانی کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ میری بیماری کو تیرے علاج کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ میرے غم کو تیرے غم کے علاوہ کوئی زائل نہیں کر سکتا ہے۔ میرے زخم کو تیرے معافی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا ہے، اور میرے دل کے زنگ کو تیرے عفو و کرم کے علاوہ کوئی صاف نہیں کر سکتا ہے۔ میرے سینے کے وسواس کو تیرے حکم کے علاوہ کوئی زائل نہیں کر سکتا ہے۔ اے امیدواروں کی امید کی انتہا اور سائلوں کے سوال کی حد آخر، طلب کرنے والوں کی طلب کی آخری منزل، اور رغبت کرنے والوں کی رغبت کی بلند ترین خواہش، اے صالحین کے پالنے والے، خائفین کو پناہ دینے والے، مستروں کی دعا سننے والے، فقیروں کے ذخیرے، پریشان حالوں کے خزانے، فریادیوں کے فریاد رس، فقراء و مساکین کے حاجت روا، بہترین کرم کرنے والے، بہترین مہربانی کرنے والے، تیرے ہی لیے میرا خضوع و خشوع، میرا سوال، میری فریاد، میری دعائیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنی رضا کی راحت عنایت فرما، اور میرے اوپر اپنی انعامات کو دائمی بنا دے۔ میں اس وقت تیرے دروازے کرم پر کھڑا ہوں، اور تیری مہربانیوں کی نسیم کا طلبگار ہوں۔ تیرے مضبوط رشتے سے متمسک ہوں، اور تیرے محکم ریسمان ہدایت سے وابستہ ہوں۔ خدایا، اپنے اس بندے ذلیل پر رحم فرما، جس کی زبان گونگی ہے، جس کا عمل قلیل ہے، اور اس پر اپنی کثیر مہربانی سے کرم فرما۔ اپنی رحمت کے زیر سایہ پناہ دے دے۔ اے کریم، اے جمیل، اے بہترین رحم کرنے والے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مختصر سے مناجات، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری محتاجیوں کا بیان ہے، اور وہ سب کو جو تو اللہ تعالیٰ، یعنی میری شکستگی کو تیرے لطف اور مہربانی کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پہلے آپ سوچتے جائیے کہ کیسے کیسے جو تو جملے ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا گڑ گڑا کے دعا کیجیے، تو آپ کے جو ہے دل کو ایک اطمینان جو اس دعاؤں اور اس جملے سے ہوگا، شاید ہی کسی اس، یعنی آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو ساری چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اور آج جو ہے تو ہم اسی سے مانگ رہے ہیں جو سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہی سب کو دیتا ہے، وہی سب کو مالک ہے۔ یہاں آپ اپنی ہر چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس میں،
فقر کو تیری مہربانی اور احسان کے علاوہ کوئی غنی نہیں کر سکتا، یعنی میرے پہ جو فقر غریبی ہے یہ تیرے احسان کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور میرے خوف کو، یعنی میرے میں جو خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اس ڈر کو بھی جو ہے تو تیری ہی امان کے علاوہ کوئی سکون نہیں دے سکتا، میری ذلت کو تیری طاقت، میری ذلت کو تیری طاقت کے علاوہ کوئی عزت نہیں باعزت نہیں بنا سکتا ہے، میری امیدوں تک تیرے فضل کے علاوہ مجھے کوئی نہیں پہنچا سکتا، امیدیں ہزاروں رہتی ہیں، اور آدمی کو جو تو کئی باتیں ایسی رہتی ہیں کہ بھئی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہماری ساری امیدیں کو ہم جو ہے تو برلائے ایسی خواہشیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، ہر امید ہر آرزو پوری ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ آپ کی آرزو اور آپ نے جو امیدیں لگائیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے تو آپ کی امیدوں کو آپ کے فائدے مند ہیں یا نہیں، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ مولا کائنات کا ایک جملہ ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے اور امیدوں کے بر لانے پر اللہ کو بچانا، ارادے کرتے ہیں آپ، وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے ارادے ٹوٹتے ہیں، مگر کچھ امیدیں آپ کی ایسی بر لاتی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آپ کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے، آپ نے جو امید کی وہ جو تو عطا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ لو لگا کے ہر چیز کی امید کریں گے، اور تو آپ کی امیدیں بر آئیں گی، مگر وہ امیدیں اچھی آرزویں ہوں، اچھی باتیں ہوں، اور اللہ کی طرف بڑھنے والی بھی باتیں ہوں، ویسی امیدیں اللہ تعالیٰ بدلاتا ہے، مگر جب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں تو اپنی محتاجی کا خیال کریں کہ ہم ایک محتاج بندے ہیں، اور وہ جو ہے سب بے نیاز ہے، ہماری ساری محتاجی کو، ہماری ساری باتوں کو جو اس میں ہم نے ابھی سب جو ہے تو ان جملوں میں ادا کیا ہے، وہ چیزوں کو وہ سن بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے کہ ہم کتنے اور بات یہ ہے، اس بات کی شرط ہے کہ ہم اپنی محتاجی کو سمجھ سکیں، ہم میں نہ تکبر پیدا ہو، نہ ہمیں غرور پیدا ہو کہ اسی کے دیے پہ ہم ناز کرنے لگیں، اسی کے دیے پہ ہم غرور پیدا کر دیں، اسی کے محتاج ہیں، لیکن اس نے جب دولت دے دی تو ہم مغرور ہو گئے، اس نے صحت دے دی تو ہم اکڑ گئے، اس نے جو ہے ہم اقتدار دیا تو ہم جو ہے تو ظالم و طاغوت بن گئے، یہ سب جو ہے تو ہم حالانکہ محتاج تھے، دینے والا وہ تھا، اس نے عطا کیا اور ہم مغرور بن گئے۔ یہ سب چیزوں کے اوپر ہم کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ ہر چیز اس کی عطا ہے، ہماری زندگی سے لے کے ہماری دنیاوی اور مادی سارے وسائل اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کو حاصل کرنے کے بعد خود تکبر کرنے لگ گئے، خود مغرور کرنے لگ گئے، وہ اپنے زور سے حاصل کیے ہوئے چیزیں سمجھ کر اللہ کو بھول جائیں، تو وہ انسان اپنی جو محتاجی کو بھول جائے تو اللہ اس پر اسی کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اور شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ربط میں رہنے کے لیے ہم کو اپنے محتاجی کا احساس ہونا چاہیے، اور اس مناجات میں جو تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے اپنی محتاجی کا تصور انسانوں میں پیدا کرنے کے لیے مناجات کے ذریعے ہم کو بتا دیے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کن کن چیزوں میں اپنے کو محتاج سمجھ کر اللہ سے گڑگڑاتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے تو اپنی بے نیازی سے عطا کر دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو نیک بندوں اور اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات، تمام بڑے، تمام چھوٹے، جوان، بچے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اہل بیت اور ائمہ معصومین سے محبت کرتے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں عطا کر، جو ان کی نیک ارادے ہیں ان کو پورا کر، اور وہ جو امیدیں اللہ سے کر رہے ہیں ان کو برلا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔